کے ساتھ موجود ہیں مفتی سید شاہ حسین گردیری صاحب، معروف مذہبی اسکالر، اور وہ بھی ہمارے ساتھ شامل گفتگو رہتے ہیں، اور علامہ صادق نقشبندی صاحب بھی آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں۔ آپ ان سے مختلف سوالات بھی کرتے رہتے ہیں جو کہ بخوبی آپ کو جوابات دیتے بھی رہتے ہیں۔ تو آپ کے یہ عالمہ یا ہم عالم اور حضرت ہے استاد العلماء۔ استاد العلماء انہیں کہتے ہیں جو علماء کے استاد، حضرت کے شاگرد، بڑے بڑے مفتیان کرام۔ بے شک بے تو شک جو ہے سروت عسکری باجی عالمہ، ہم عالم اور حضرت استاد العلماء۔ لیکن میں طالب علم ہوں اور الحمدللہ مجھے اسی پہ فخر ہے کہ پروردگار عالم مجھے دین کے راستے پہ جاری رکھے۔ بے شک بے شک، اور ہم سب یہاں پر بحث طالب علم موجود ہیں کیونکہ جو عمل کا سلسلہ ہے، علم کا سلسلہ ہے آپا، وہ تو کبھی بھی نہیں رکتا۔ اور جو آپ نمبر ملاحظہ کر رہے ہیں ہماری اسکرین کے اوپر، آپ کو دکھے گا تھوڑی دیر میں اور شفل ہو رہا ہے، وہ بار بار اسکرین پر دکھ بھی رہا ہے۔ آپ اس پر نمبر پر کال کر کے اپنے سوالات اور جوابات یہاں پر جو علماء اکرام موجود ہیں ان سے جان سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مفتی صاحب آپ ہی کی جانب بڑھتے ہیں۔ شک کی ہم بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر پیغام دے دیا سورہ احزاب میں، اور میں کیا بتاؤں، آپ ہی اس بارے میں صحیح سے ہمیں بتا سکتے ہیں، آپ ہی ہمارے رہنمائی صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شک نہ کرو، بدگمانی نہ کرو، تجسس نہ کرو، تو اس کی تفسیر اور اس بارے میں اگر آپ بتائیں تو زیادہ اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج کل پہلی خوشی کی بات ہے کہ مختلف چینلوں پہ ان موضوعات پر اظہار خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک خوبی ہے چینلوں کی کہ جو اخلاقی برائیاں لوگوں میں پائی جاتی ہیں تو وہ دور کرنے کے لیے اس کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے۔ انسان ہے، اس کے اندر نیکی اور بدی دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ کبھی اس پر نیکی غالب آتی ہے اور کبھی اس پر بدی غالب آ جاتی ہے۔ تو جب اس کے اوپر نیکی غالب آتی ہے تو اس وقت اس کا رخ اللہ جل جلالہ کی طرف ہوتا ہے، اور جب اس کے اوپر بدی کا غلبہ ہوتا ہے تو اس وقت اس کا رخ اپنے نفس کی طرف ہوتا ہے۔ تو یہ جو اخلاقی برائی ہے، قرآن حکیم میں اللہ جل جلالہ نے بہت واضح طور پہ اس کو بیان فرمایا ہے کہ جیسے بدگمانی کرتے ہیں ہم اور بدگمانی کرتے ہیں، کچھ تو مزاج شکی ہوتے ہیں تو ان کو لوگوں کے اوپر شک ہوتا ہے کہ یہ جو دو آدمی بات کر رہے ہیں یہ میرے ہی خلاف کر رہے ہیں، تو یہ ایک شکی مزاج لوگ ہوتے ہیں۔ اس سے ہٹ کے جو ہے ہوتا بھی ایسے ہے کہ بعض اوقات جو ہے لوگ اس کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ میرے خلاف بات کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے، جو بات جس کے بارے میں ہو اس کے سامنے کرنی چاہیے تاکہ اس کو بھی احساس ہو کہ میرے اندر یہ خامی، یہ کمزوری موجود ہے، تو وہ اپنی اصلاح کرے اور اپنی اس خامی اور کمزوری کو دور کر لے۔ اب رہے گا مسئلہ ان کا کہ یہ جو دوسروں کے اوپر بدگمانی کرتے ہیں تو یہ اصولی طور پہ صحیح نہیں ہے۔ ہمیشہ مومن کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ یہ مومن ہے، بس ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ کیوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ کی ایذا اور جس کے زبان کی ایذا سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو اس لیے بدگمانی کرنے سے بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں مزید شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، تو بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کچھ لوگ جو ہیں دوسرے کی ٹو میں لگ جاتے ہیں، یہ کھاتے کیا ہیں، یہ پیتے کیا ہیں، یہ کام کیا کرتے ہیں، پیسہ کہاں سے لاتے ہیں، کتنا پیسہ ہے ان کے پاس، ان کے اکاؤنٹ میں کیا ہے۔ آپ کا اس سے واسطہ ہی نہیں ہے، آپ کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے، تو آپ اس ٹو میں جو ہے نا کیوں لگے ہوئے ہو؟ کسی کے کردار کی کھدائی کر کے زمین کے اندر سے اس کی برائی نکالنا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، نہ فرد کو اجازت دیتا ہے، نہ حکومت کو اجازت دیتا ہے، نہ کسی ادارے کو اجازت دیتا ہے کہ آپ ایک مومن ہے، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی مومن آپ کو کوئی چیز دیتا ہے، کھانا دیتا ہے یا کوئی چیز دیتا ہے تو آپ اس کو قبول کر لو، اس کے بارے میں بدگمانی نہ کرو کہ اس نے حرام ذریعے سے کمایا ہے، یہ شک، یہ بدگمانی اس کے بارے میں نہ کرو۔ تو اسی طریقے سے جو مومن جو بات کہہ رہا ہے تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اس کی کردار کی کھدائی کے لیے آپ اتنی گہرائی میں چلے جائیں
تو نہ اللہ نے اس بات کی اجازت دی ہے اور نہ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس بات کی اجازت دی ہے. تو انسان ہے اس میں خامیاں بھی ہوتی ہیں, کبھی اس سے کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں, تو ان خامیوں اور کوتاہیوں سے ہم نے صرف نظر کرنا ہے اور اس کی خوبیاں جو ہیں اس کو پیش نظر رکھ کے بات کرنی ہے. خامیوں سے صرف نظر کرنے کا یہ مطلب ہے کہ آدمی ان کا پروپیگنڈا نہ کرے, ان کی تشہیر نہ کرے, دوسروں تک اس بات کو نہ پہنچائے, نہ یہ کہ اس کی اصلاح نہ کرے. اس کی اصلاح کی طرف توجہ رہنی چاہیے. وہ بھی آپ کا بھائی ہے تو اس کے اندر کوئی خامی موجود ہے تو اپنے طور پہ اس کی اصلاح کرنی چاہیے. قرآن حکیم فرقان حمید یہ کہتے ہیں لا تجسسوا, ایک دوسرے کی ٹو میں مت لگے رہو. لیکن ہمارا صبح سے شام تک کام یہ ہے, پڑوسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, کبھی کوئی کس کے پیچھے لگا ہوا ہے, کوئی کس کے پیچھے لگا ہوا ہے. پھر اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا, کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ غیبت والا معاملہ جو ہے نا وہ نہیں کرو. غیبت کیا ہوتی ہے؟ غیبت یہ ہوتی ہے کہ کسی کی عدم موجودگی میں آپ اس کی برائی کریں اور اس کے بارے میں غلط جملے کہیں یا اس کے بارے میں کوئی غلط بات کہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہے ہی غلط, ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے. اور اگر آپ کو یہ کام کرنا ہے تو پہلے تحقیق کر لو کہ یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ صحیح بھی ہے اس کے بارے میں یا یہ غلط ہے. کیونکہ اگر صحیح ہے تو غیبت ہوگی اور اگر غلط ہے تو وہ تو الزام ہوگا, تہمت ہوگی جو ہے نا. تو اس لیے آدمی کو بہت احتیاط کرنی چاہیے کسی کے بارے میں. لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک صاحب ہمارے پاس آئے اور وہ آ کے بیٹھ گئے, جب وہ اٹھ کے گئے تو ہم نے اس کی برائی شروع کر دی, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے. اگر ہم مرد ہیں, ہمارے اندر جرأت ہے تو اس کے سامنے ہم بات کرتے ہمارے بھائی جان آپ کے اندر یہ خامی موجود ہے, اگر آپ اس کو ایسے درست کر لیں تو آپ ایک بہتر فرد معاشرے کے ہو سکتے ہیں. تو یہ اخلاقی کمزوریاں ہوتی ہیں بعض لوگوں میں پائی جاتی ہیں. اب غیبت ایسی بری چیز ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایحب احدکم من یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, کہ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی جو ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت جو ہے نا وہ کھانے لگ جائے. تو آپ اس بات کو ناپسند کرو کہ یہ کام آپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو, تو یہ غیبت کسی کی کرنا جو ہے یہ بالکل ایسی بات ہے. تو ہم لوگ اس سے گریز نہیں کرتے, اس سے پرہیز نہیں کرتے, احتیاط نہیں کرتے. ہمیں حوالے مطلب اپنے بھائیوں کے, مسلمان بھائیوں کے حوالے سے اس بات پر احتیاط کرنی چاہیے. لیکن یہ جو آیات ہیں جن میں جو میں نے چیدہ تلاوت کی ہیں, ان سب سے پہلے اللہ جل جلالہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ, کہ مومن سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو بھائی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے مومن کی خیر خواہی آپ کے دل میں ہونی چاہیے. اگر اس کی بدخواہی ہے آپ کے دل میں تو یہ مومن ہونے کی کمزوری ہے. تو مومن جو ہوتا ہے اس کا رشتہ دائمی ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے, اور اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے, یہ ہمارا مومن بھائی ہے. تو اگر اس کا کوئی معاملہ ہے, کوئی خامی ہے, تو وہ اس کی اصلاح کی کوشش سے درستگی کرنی چاہیے. جیسے استاد ہوتا ہے تو وہ شاگرد میں جتنی کمزوریاں دیکھتا ہے تو استاد اس کو بیان کرتا ہے تمہارے اندر یہ کمزوری ہے, تمہاری زبان صاف نہیں ہے, تمہاری زبان سے غلط لفظ نکلتے ہیں, یا تم جو ہے نا یہ کام اس طریقے سے کرتے ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں استاد جو کرتا ہے بطور اصلاح کے کرتا ہے, اور اس طریقے سے وہ لڑکا جو ہے وہ اس کی زبان بھی اچھی ہوتی جاتی ہے, اس کے اخلاق بھی جو ہے نا وہ اچھے ہوتے جاتے ہیں. تو وہ معاشرے میں ایک بہتر فرد کا کردار بہتر طور پر آ سکتا ہے. اچھا, اگر